السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سفر پر ہیں اور نگران شورا کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور یہ ہمارا سفر پیرس سے ایتھنز کی طرف ہے۔ انشاءاللہ وہاں مدنی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہوا یہ کہ میرے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو یورپ کے ایک کنٹری ہے پرتگال، اس کے جو ہمارے نگران ہیں ہمارے احمد رضا بھائی، ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی سعادت ملی۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی جو اچیومنٹ ہیں اس پر باتیں ہوئی، اس لیے کہ لاسٹ ٹائم میرا بھی سفر ہوا تھا پرتگال پہ، اور اس وقت بھی مجھے دیکھنے کو ملا تھا کہ کیسی مطلب اس وقت کیسا کام تھا دعوت اسلامی کا، اور اب کیا صورتحال ہے، اس پر تھوڑا بات چیت ہوئی۔ تو ماشاءاللہ مدنی بہار بھی ہمارے سامنے آئی ہے، ہمارے اسلامی بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے، اور یہ مدنی بہار کن کے ذریعے ہوئی؟ بفیضان امیر علیہ سنت احمد رضا بھائی کے ذریعے یہ مدنی بہار کا اظہار ہوا۔ ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی کو بھی سلامت رکھے، ہمارے پرتگال میں مزید بہاریں آئیں اور عروج پر جائے دعوت اسلامی کا مدنی کام۔ اب ہم انشاءاللہ مدنی بہار جن کے ساتھ واقع ہوئی ان سے بھی پوری مدنی بہار سنتے ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بھائی سے ان کا انٹروڈکشن بھی لیتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، پھر یہ پہلے کہاں تھے، اور ابھی تو ماشاءاللہ یہ پرتگال میں ہیں، اور پرتگال میں ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، اور یہ ابھی بزنس کو چھوڑ کے نگران شورا کے ساتھ سفر پر ہیں الحمدللہ عز و جل، اور کافی 2-3 دن سے ساتھ ہیں، اور آگے ایتھنز میں بھی 2-3 دن نگران شورا کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ان کا نام بھی معلومات کرتے ہیں، انٹروڈکشن لیتے ہیں ان کا۔ آپ کا نام؟ احمد اعجاز اتاری۔ یہ ہمارے احمد اعجاز اتاری ہیں، اور یہ ان کے شہزادے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد ارحم اتاری۔ یہ ہمارے محمد ارحم اتاری ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اتاری بھی پرتگال میں آ کے ہوئے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ مدنی بہار جو سنیں گے اس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا احمد بھائی، یہ بتائیں کہ آپ دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن آپ کا کہاں پر ہوا؟ آپ پہلے تو دبئی میں ہوا کرتے تھے، پھر آپ ماشاءاللہ پرتگال آئے، تو دعوت اسلامی کی بیس پر آئے یا کیسے آنا ہوا پرتگال آپ کا؟ میں دبئی میں جب ہوا کرتا تھا تو میرا دعوت اسلامی سے کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، جانتا تھا کہ دعوت اسلامی ہے ایک آرگنائزیشن دینی، لیکن میرا کوئی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب میں پرتگال موو ہوا تو جب میں پہلا نماز جمعہ ادا کرنے گیا، اوڈی بلاس میں مسجد ہے ہماری غوثیہ، وہاں پر جو ہے میری ملاقات وہاں کے جو نگران کابینہ ہیں پرتگال کے دعوت اسلامی کے احمد رضا اتاری صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی وہاں پر، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ایسا حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جو میں یورپ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ کیا واقعہ ہوا جس سے آپ احمد رضا بھائی سے متاثر ہوئے؟ یعنی احمد رضا بھائی سے متاثر ہونا دعوت اسلامی سے متاثر ہونا ہے، کیوں ایسا کیا حسن اخلاق آپ نے دیکھا؟ الحمدللہ احمد رضا بھائی، یہ ہمارے کوئی بھی اسلامی بھائی ہوں، یہ ہم الحمدللہ یہ ہمارے امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی تربیت کا شاہکار ہے۔ تو آپ بتائیں ہمیں کیا دیکھا آپ نے؟ جی ضرور۔ احمد رضا اتاری بھائی سے جب میری ملاقات ہوئی پہلی تو نماز جمعہ کا وقت تھا، اور وہاں پر جو ہے احمد رضا بھائی خاص طور پر مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، کیونکہ میں نیا تھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ نیو فیملی ہے، تو وہ میرے پاس آئے، بہت اچھے طریقے سے مجھ سے ملے، اور خیر خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مجھ سے جو ہے دریافت کیا کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں، کیونکہ آپ یہاں نئے موو ہوئے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ میں کچھ دنوں سے تھا پرتگال میں، اور وہاں کے لوگوں سے کچھ میں مل چکا تھا، اور وہاں کے لوگوں میں اس طرح کی کوئی بات تھی نہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں پر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے مجھے وہ رات کی دعوت دی اجتماع کی، کہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے، آپ ضرور آئیں، کوشش کریں۔ تو میں نے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے سوچا کہ اب وہ دعوت دے رہے تو ایک دفعہ جانا چاہیے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں وہاں پہ رات میں پھر اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں گیا، دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا وہاں پہ جو ہے وہ سیکھنے کو ملی تھی کچھ چیزیں۔ اس کے بعد مجھے رات کافی ہو گئی، اور مجھے موو ہوئے جو ہے وہ 10-12 دن ہوئے تھے، میں نے کوئی اپنی کنوینس وغیرہ لیا نہیں تھا۔ تو ہم سب جب باہر نکلنے لگے تو احمد رضا اتاری بھائی خاص طور پہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جائیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا میں میٹرو میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا میٹرو میں آپ کیسے جائیں گے اتنی رات میں بچوں کے ساتھ؟ تو میں نے کہا نہیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے احمد بھائی نے بالکل بھی جو ہے وہ ہماری سنی نہیں، اور زبردستی ہمیں جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہاں سے میرا گھر کوئی تقریباً 30-40 کلومیٹر تھا مسجد غوثیہ سے، اور پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ زبردستی رات کے 12-1 بجے کے قریب ہمیں جو ہے وہ گھر ڈراپ کیا۔ راستے میں بہت ساری باتیں ہوئیں جس میں مجھے یہ پتہ لگا کہ احمد رضا بھائی کی جو رہائش ہے
وہ بھی غوثیہ مسجد سے اپوزٹ سائڈ پہ تقریباً 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور ہے. آپ کے گھر سے یہ اب جائیں گے تو ان کو 80 کلومیٹر پڑے گا. جیسے آپ کے گھر کا 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر, وہاں سے پھر اب ان کو 30 وہ کلیئر کرنا ہے, پھر واپسی اپوزٹ جانا ہے غوثیہ مسجد کے اس طرف. جی بالکل ایسے ہی تھا کہ میری جو ہے وہ جہاں پہ میری رہائش تھی وہ ایک کارنر تھا, اور جہاں پہ رضا بھائی کی رہائش تھی وہ ایک سیکنڈ کارنر تھا. وہ بھی جی لسبن کا بھی دوسرا سٹی لگ جاتا ہے وہاں پر, لارنجورو کہتے ہیں اس کو, اور وہ سمندر پار کر کے جو ہے وہ برج تھا وہاں جانا تھا, اور رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا. تو مجھے ڈراپ کر کے پھر وہ مجھے جو ہے اپنے گھر گئے ہیں رات میں, کافی ان کو لیٹ بھی ہو گیا تھا. تو اس چیز سے میں اتنا متاثر ہوا کہ یورپ جیسی جگہ پر, پرتگال میں, جہاں لوگ سلام دعا کے لیے بھی نہیں رکتے. خدا نہ خواستہ اگر آپ گر بھی گئے ہیں تو کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں, کوئی اٹھائے گا نہیں آپ کو, کیونکہ یہاں پہ سب بزی ہیں بہت زیادہ, اور سب اپنی اپنی پریشانیوں میں. ایسی جگہ پر احمد رضا بھائی ملے, اور جب اس طریقے سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں گھر پہ جا کے بھی ڈسکس کیا, بتایا, گھر والوں کو بھی بہت خوشی ہوئی, بچے بھی بہت جو ہے وہ امپریس ہوئے کہ یہاں پر بھی اس طرح کا ماحول ہے یورپ جیسی جگہ پہ, ہم نے اتنے دنوں سے دیکھا نہیں. تو پھر احمد رضا بھائی سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھر پہ انوائٹ کیا فیملی کو, کہ نئی فیملی آئی ہے تاکہ ہم اکیلے نہ فیل کریں. ہم پھر فیملی کے ساتھ ان کے گھر پہ گئے. ماشاءاللہ ان کے گھر پر بھی بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ملا, اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا انہوں نے. اور مجھے حیرت سب سے زیادہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ میں دینی نہیں تھا بالکل بھی, دنیاوی تھا. دبئی کے ماحول تھا, بہت ماڈرن میری فیملی تھی. اچھا, جب آپ کی احمد رضا بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس وقت آپ اس گیٹ اپ میں نہیں تھے؟ جی یہ گیٹ اپ تو الحمدللہ عطاری ہونے کے بعد آیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو گیٹ اپ تھا, کوئی عام آدمی مسجد کے علاوہ دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ شاید کوئی یورپ کے ہی لوگ ہیں. لیکن یہ کہ جب وہاں پر ہم گئے, ملاقات ہوئی ہماری, تو احمد بھائی نے اس چیز کو جو ہے وہ سیکنڈری رکھا. ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ تربیت کرنی ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو حائل نہیں ہونے دیا ہماری ریلیشن شپ میں. اور انہوں نے جو ہے وہ مختلف انداز سے, بالکل مختلف انداز سے تربیت کی. میرا بیٹا جو ساتھ بیٹھا ہے عبدالرحم, یہ جو ہے یہ گٹار پلے کرتا تھا, میوزک سیکھتا تھا, ان کے پاس گٹار تھا. چھوٹے بچے جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز اور ساری چیزیں کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو ہمیں یہ ساری چیزیں رضا بھائی کو پتہ تھی, چلتی رہیں جب ہم ملتے رہے, لیکن انہوں نے ہمیں ایک دم سے کسی چیز کے لیے نہیں روکا. جب آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا, اجتماعات میں دعوت دیتے تھے, ملاتے تھے, تو بس اپنے حسن اخلاق سے مجھے متاثر کرتے رہے. تو میں یہی سوچتا تھا کہ احمد رضا طاری بھائی تو نگرانی کابینہ ہیں پرتگال کے دعوت اسلامی کے, تو جب ان کا حسن اخلاق ایسا ہے, جب یہ اس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں, تو دعوت اسلامی کتنی اچھی تنظیم ہوگی, اور اس کے چلانے والے کتنے اچھے ہوں گے, اور جو اس کے روح رواں ہیں امیر اہل سنت, ان کی کیا بات ہوگی. تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ دعوت اسلامی کے قریب آنا چاہیے, اس کو جاننا چاہیے. پھر میں دعوت اسلامی کے قریب آنا شروع ہوا احمد رضا بھائی کے تھرو, اور میں نے جاننے کی کوشش کی, اور میرے بہت سارے سوالات, کراس کویشچنز ہوا کرتے تھے دنیاوی لحاظ سے, کیسا اور ویسا کیوں نہیں ہے, آپ لوگ یہ غلط کرتے ہیں, آپ لوگ وہ غلط کرتے ہیں, جو مجھے بظاہر لگتا تھا, کیونکہ سمجھ نہیں تھی, دین کی سمجھ نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے احمد رضا بھائی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کریں مدنی قافلے میں, تو آپ اور قریب آئیں گے, آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو ہمارا پہلا قافلہ, مدنی قافلہ جو ہے وہ اسپین ہم لوگ گئے. 3 دن کے قافلے پہ گئے تھے, میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گیا. وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. یورپ جیسی جگہ پر جہاں لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے مجھے ینگ جنریشن ملی جو وہیں کی بانڈ تھی, لیکن ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ باش شرح تھے, سارے بچے باش شرح تھے, اور وہاں پر جو ہے وہ کافی اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو مجھے بڑا جو ہے وہ خوشی ہوئی کہ اس جگہ پر, ایسی جگہ پر رہ کر یہ بچے اس طرح کے ماحول میں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اس ماحول میں, آپ تو یہاں یورپ میں رہتے ہیں, اسکول جاتے ہیں اس شرعی لباس میں. تو الحمدللہ جو ان کا جذبہ تھا, اور جو دعوت اسلامی نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی, وہ مجھے ان کی ہر لفظ میں نظر آ رہی تھی, کہ کس طریقے سے امیر اہل سنت نے جو ہے وہ بچوں کا, بڑوں کا, بوڑھوں کا ذہن بنایا ہے کہ انہیں یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے. انہیں فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ کیا ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں, کیا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں, کیا ہم باشرح ہیں, چہرہ پہ ہم نے جو ہے وہ داڑھی مبارک سجائی ہے یا نہیں سجائی, سر پر امامہ سجایا نہیں سجایا. یہ جو میں نے باہر سنی نا, واقعی میرے لیے بہت, مجھے میری کیفیت کو بدلنے والی تھی. اور دیکھیں امیر علیہ سنت کبھی یورپ بظاہر تشریف نہیں لائے نا, کبھی یورپ تشریف نہیں لائے, اور یہ اسپریچل پاور ہے امیر علیہ سنت کا. یہ آپ دیکھیں لوگ کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیعت سے کیا ہوتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں, کیا فائدہ ان چیزوں کا. یہ سارے سوالات آپ ایک طرف رکھیں اور ایک طرف ان کو دیکھیں. یہ جیتی جاگتی مثال ہے. مطلب یہ میں نے ان کو نہیں کہا, مطلب ہماری کوئی بات چلی
تو مجھے پتہ چلا، تو پھر میں نے بولا کہ یہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور ہم ویورز کو دکھاتے ہیں یہ بات کہ جو امیر اہل سنت کا فیضان ہے وہ کہاں کہاں جاری ہو رہا ہے اور کس کس مطلب کس کس طرح جاری ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک دعوت اسلامی قریب آئے، کافی چینجنگ آئی، مگر جو اتاری ہونے کے بعد ان کے اندر چینجنگ آئی، جو ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھا، داڑھی رکھنے کا جذبہ بڑھا، نمازوں کی پابندی کا جذبہ بڑھا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھا، یہ قابل دید ہے. واقعی میں جب ان کے ساتھ، میں کافی دیر سے ان کے ساتھ ہوں، مطلب ہم فرانس میں ساتھ ہی رہے ہیں تقریباً الحمدللہ، مگر میں ان کو دیکھ کے یہی سمجھ رہا تھا کہ کافی ٹائم پرانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے جیسے ہم دوسرے اسلامی بھائی ہیں. مجھے ابھی جہاز میں ان سے جب بات چیت ہوئی، کافی جیسے وقت ملا تو جہاز میں مجھے ایروپلین میں مجھے پتہ چلا یہ تو ابھی نئے نئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی امیر اہل سنت کی مدنی بہار ہے. اور میں تو بڑا شوق ہوا دیکھ کے نا کہ یہ ہے اسپریچول پاور. اللہ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، یہ دامن کبھی نہ چھوٹے ہم سے، آمین. اچھا، یہ ساری بہار سننے کو ملی، ان میں ایک بڑا کردار دعوت اسلامی کے ذریعے ہمارے احمد رضا بھائی کا ہے. تو احمد رضا بھائی سے بھی ہم تھوڑا بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پرتگال میں ان کو کیا کیا مشقتیں آئی، مطلب کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، اسٹارٹ لیا انہوں نے، مطلب ایک اسٹارٹ کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی تھی مگر ایک دعوت اسلامی کو لے کے ماشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اور امپرومنٹ آتی جا رہی ہے. تو اس میں کن کن چیزوں کا کردار ہے؟ ایک تو ہم نے دیکھا حسن اخلاق کا کتنا بڑا کردار ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہم امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار ہیں الحمدللہ. اور بھی ہم ان سے معلومات لیتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشقتیں آتی ہیں اور ان پر یہ پھر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. جب آپ پہلے کہاں تھے، پھر آپ کا یہاں آنا ہوا. اچھا، یہ جب ان کے آنے سے پہلے بھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی مجھے شرکت کی سعادت ملی تھی پرتگال میں لاسٹ ٹائم الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ سفر کی سعادت ملی تھی. تو اس میں یہ نگران شورا سے مطلب ان کی مشاورت وغیرہ ہوئی اور نگران شورا کا حکم ملا ان کو، اور ماشاءاللہ یہ سعادت مند فیملی انہوں نے فوراً لبیک کہا اور یہ انہوں نے ایک طریقے سے آپ کہیں کہ ہجرت کی، مطلب دوسری کنٹری سے یہ پرتگال آئے دین کی خدمت کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے. پھر ان سے پوچھتے ہیں آگے کا کیا سیٹ اپ ہوا. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا حضور، آپ ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہیں، آپ بھی مدنی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور اللہ کرے ہمارا مدینے کا سفر بھی ایک ساتھ ہو. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تربیت اور امیر علیہ سنت نے جو ذہن ہمیں عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور امیر علیہ سنت نے یہ ذہن دیا ہے کہ نگران جب کہہ دے تو اس کی ہر بات پہ لبیک کہنا چاہیے. تو نگران شورا نے حکم فرمایا، میں ان دنوں ساؤتھ افریقہ میں تھا. الحمدللہ ہم ویل سیٹ فیملی ہیں. اور ساؤتھ افریقہ بھی ایک بتاتے، آپ جانتے ہوں کہ ساؤتھ افریقہ ایک مطلب پرتگال سے تو ایک زیادہ ویل ڈیولپ ہے. یوں سمجھ لیں کہ افریقہ کا یورپ ہے. نگران شورا فرماتے ہیں ساؤتھ افریقہ کا یورپ ہے. الحمدللہ وہاں سے ہی الحمدللہ درس ازامی اور مدنی قافلوں میں سفر، مدنی ماحول بچپن سے وہی ہے ماشاءاللہ. تو آپ مدنی بھی ہیں، کیا شان ہے آپ کی. اچھا، یہ آپ وہاں آپ کا ویسے تعلق بزنس سے ہے، آپ بزنس بھی وہاں کرتے تھے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، ہمارا فیملی بزنس ہے اللہ کی رحمت سے. والد صاحب بھی الحمدللہ مدنی ماحول میں مطلب اوائل سے ہیں، یعنی دعوت اسلامی کی شروعات سے ہی دامن اتار ہاتھوں میں ہے. تو اسی جذبے کو لے کر پھر پرتگال نگران شورا کے حکم پر اللہ کی رحمت سے یوں سمجھ لیں نگران شورا جنوری میں آئے 2019 میں، آپ بھی تھے الحمدللہ. تو نگران شورا نے حکم فرمایا تھا جنوری میں، اور میں مارچ میں پرتگال میں تھا. کیا شان ہے، کیا شان ہے ماشاءاللہ. یہ اطاعت کا جذبہ ہے اور ماشاءاللہ یہ ان کی قربانی ہے، اور اس کا ہمیں دیکھیں مدنی بہار بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. قربانی دی انہوں نے، تو یہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے انفرادی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ذہن دیتے ہیں اور وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ آپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، تو آپ کے لیے تو ثواب جاریہ ہے ماشاءاللہ. مرحبا. تو الحمدللہ وقت دیا اللہ کی رحمت سے. وقت کیا دیا ہم کیا دین کا کام کریں، لیکن یہ کہ بس کوشش کی. دین بغیر قربانیوں کے نہیں پھیلا، قربانی سے ہی پھیلا ہے. اور ماشاءاللہ ایسی کئی بہاریں پرتگال میں دیکھنے کو ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں
दावत इस्लामी से किसी न किसी तरीके से ज्वाइन रहें, दावत इस्लामी का साथ दें। माल नहीं दे सकते तो कम से कम वक्त दें और मशवरा दें, कोई मतलब कम से कम अपनी एक्टिविटी रहें। हफ्ते में एक मरतबा इज्तिमा में 1 घंटा जाने में जो क्या चला जाता है, 1 घंटा तो हम सोशल मीडिया की नज़र कर देते हैं। ऐसे ही मोबाइल चलाते हो तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। हमारा जो है वो मतलब जहाज़ जो उतरने वाला है एथेंस की तरफ, बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजर रहा है अल्लाह की रहमत से माशाल्लाह। खुश मिजाजी, खुश अखलाकी हमारे साथ जो है ना, ये जो इस्लामी भाई बैठे ना, ये शबीर भाई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इस्लामी भाई हमारे मदनी चैनल के इस्लामी भाई हैं। ये भी माशाल्लाह पूरे सफ़र पे निगरानी शुरा के साथ हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह हॉलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, माशाल्लाह स्पेन, पुर्तगाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ। और इन्होंने जो है कितने खुश अखलाक इस्लामी भाई, खुश अखलाक इस्लामी भाई माशाल्लाह। शब्बीर भाई माशाल्लाह मदनी चैनल के दाम में दिरम में सुखन है, सब इन्होंने मदनी चैनल को दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यूरोप से आप भूल गए, यूके में भी था मैं। ओ जी सॉरी, ये मैनचेस्टर से माशाल्लाह निगाह शुरा के साथ है। ब्रेडफोर्ड वगैरह, ब्रेडफोर्ड द बेस्ट ब्रेडफोर्ड, आप ब्रेडफोर्ड? हाँ माशाल्लाह ब्रेडफोर्ड मेरा मैनचेस्टर से स्टूडियो जो हमारा है वो ब्रेडफोर्ड में है माशाल्लाह। देखें आप, और माशाल्लाह निगाह शुरा के साथ ये यूके से सफ़र में साथ है, अभी भी हमारे साथ है। थक गए थे काफ़ी, थोड़ा आराम भी किया इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ? मुझे तो रूहानियत के हिसाब से मैं समझे पुर हो गया हूँ माशाल्लाह। जितना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि दुनिया बहुत देखी है, लेकिन ये दुनिया जो है नई दुनिया है, और काश हम पहले इसमें आए होते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, देर आया दुरुस्त आया कहते हैं ना, कि चलो दाखिल तो हो गए हैं माशाल्लाह। देखें कितने प्यारे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इनको कितना मज़ा आ रहा है हमारे साथ। और मैं अब हमारे मेहमान, यूरोप में तो हमारे मेहमान है ना, इनसे पूछूंगा हज़रत आपकी क्या फीलिंग्स है? जी, मैं ये चांस छोड़ता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा यूरोप का चौथा सफ़र है निगरानी शुरा के साथ। निगरानी शुरा के साथ पाकिस्तान के अंदर भी सफ़र करने की सादत मिली है। हर सफ़र में कुछ ना कुछ जज्बा मिलता है, रूहानियत मिलती है, काम करने का शौक़ बढ़ता है, दीनी काम करने का, वक्त को ज़ाया करने से बचाने का जहन मिलता है, एहसास ज़िम्मेदारी का जहन मिलता है, और इबादत का जज्बा मिलता है निगरानी शुरा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे अंदर, जैसे अब कहते हैं ना कि वक्त दावत इस्लामी में तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही हैं, कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो यूँ बैटरी चार्ज हो जाती है निगरानी शुरा के साथ। अल्लाह हमेशा हमारे निगरानी शुरा को सलामत रखे, और हम सब को दावत इस्लामी में अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी में इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। हमारा जहाज़ उतरने लगा है, ये इसी पर इख्तिताम करते हैं, और आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट करते हैं, और एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ भी हैं दावत इस्लामी से जुड़ जाएँ। इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का आपको फैज़ान मिलेगा, दावत इस्लामी का फैज़ान मिलेगा, दुनिया में भी इससे आपको बेहतरी मिलेगी और आखिरत में बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।